کہتے ہیں کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے عمل کا سلسلہ منقطع، انسان مر گیا اب وہ کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا، تین چیزیں باقی رہتی ہیں، تین چیزیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ او علم ينتفع به، نفع بخش علم۔ اگر مرنے والا صاحب علم تھا، ان کی وفات ہو جائے گی، اس کے باوجود اس کے علم کے ذریعے ان کو فائدہ ملتا رہے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال پہلے ہمارے بیچ سے رخصت ہو چکے، لیکن ان کا علم باقی ہے، ان کی کتاب بخاری شریف باقی ہے، آج دنیا کے مدارس میں اس کا درس دیا جاتا ہے، آج ان کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ وہ انتقال کر چکے لیکن ان کو اس کا اجر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ معزز و مؤقر علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے مدرسہ حاضہ کے طلباء و دیگر سامعین، بڑی خوشی ہے کہ آج مدرسہ حاضہ کی مسجد میں مختلف عناوین پہ مختلف علماء کی تقاریر رکھی گئی۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد مقتدی اعظمی عمری حفظہ اللہ، جو کہ آج کے اس پروگرام کے صدر ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا محمد عادل املوی حفظہ اللہ اور مولانا محمد عدنان اثری حفظہ اللہ کی، جن لوگوں کی کاوشوں کوششوں سے یہ پروگرام منعقد ہوا، اور اس کے علاوہ دیگر وہ تمام نوجوان اور تمام معاونین کی جنہوں نے اس بزم اور اس جلسے کے انعقاد میں محنت کی اور یہ کہ اپنا گراں قدر تعاون پیش کیا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام میں بیماری کے باوجود ہمارے جمعیت کے امیر اور مدرسہ حاضہ کے ایک مؤقر استاد فضیلت الشیخ حضرت مولانا مظہر الحق مدنی حفظہ اللہ بھی بحیثیت سرپرست ہمارے بیچ موجود ہیں۔ محترم سامعین، علم اور علماء کی اہمیت کے موضوع پہ کچھ باتیں رکھنا ہے۔ وقت تو صحیح ہے کہ کم ہے، لیکن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ علماء کی تقریریں ہوں گی، عشاء کی نماز ضرورت پڑی تو مؤخر کر دی جائے گی۔ بہرحال دیکھیں، علم کی بڑی ہی اہمیت ہے۔ دین اسلام کے اندر علم کا بڑا ہی مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو پہلی وحی نازل کی، اس کا آغاز ہی اقرأ بسم ربک الذی یعنی علم سے کیا، اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اقرأ کہہ کر اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو ایک پیغام دے دیا کہ علم بہت ضروری ہے، اور یقین مانے کہ علم کے بغیر انسان اندھا ہے، علم کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے پہلی ہی آیت کے ذریعے ہمیں بتلا دیا کہ علم کے میدان میں ہمیں آگے آنا چاہیے، اور بسم ربک کہہ کر یہ بتلا دیا کہ ہمارا علم ایسا ہو جو ہمارے رشتے کو رب سے جوڑے رکھے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا رشتہ رب سے ٹوٹ جائے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، شروع سے ہی اپنے بچوں کو کانوینٹوں اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر انجینئر تو بن جاتے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے بعد انہیں بہت ساری دین کی بنیادی بات معلوم نہیں ہوتی۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ہم بچوں کو سب سے پہلے بنیادی جو تعلیم ہے وہ دیں، پھر جا کر ادھر ڈالیں، وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صرف دنیاوی علم کی طرف لگا دیں، یہ بہتر نہیں۔ ہمیں اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ ہماری مرکزی جمعیت، صوبائی جمعیت، ضلعی جمعیت یہ اپنے اپنے علاقوں میں دورہ کر کے لوگوں سے یہ اپیل کرتی ہیں کہ ہم اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں میں مغرب بعد عصر بعد بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں، تاکہ یہ بچے قرآن پڑھیں، عقیدہ سیکھیں، دعائیں سیکھیں۔ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ اگر ہمارے بچے چھوٹے سے ہی کانوینٹوں اسکولوں میں چلے گئے، وہ مدرسے میں نہیں آئے، مکتب میں نہیں آئے، تو اتنا تو فائدہ ہوگا کہ وہ دین کی بنیادی تعلیم سیکھ لیں گے اور بنیادی باتیں جان لیں گے، تو آگے چل کر اپنے دین پر وہ صحیح طریقے سے باقی رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ان
علاقوں اور اپنے گاؤں اور قریوں کے اندر مغرب بعد عصر بعد جو گھنٹہ 2 گھنٹے کا ایک انتظام ہم کرتے ہیں تعلیم کا، اگر یہ سلسلہ بھی ہم منقطع کر دیں تو یقین جانے کہ جو بچے شروع سے ہی کانوینٹوں اسکولوں میں جائیں گے ظاہر سی بات ہو دین سے بہت دور رہیں گے۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، اور یہ بات خوب اچھی طرح جان لے کہ تعلیم کے بغیر ہماری ترقی ممکن نہیں۔ تعلیم بہت ہی اہم ہے، تعلیم کے بغیر ہم ترقی اگر چاہتے ہیں ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ آج دنیا کے اندر جو قومیں ترقی یافتہ قومیں مانی جاتی ہیں، آج اگر آپ معلوم کریں گے تو اس کی بنیادی وجہ یہی معلوم ہوگی کہ انہوں نے علم کے میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا۔ جب انسان علم کے میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا ترقی اس کا قدم چومے گی۔ اس لیے علم کے میدان میں ہمیں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ علم کی کس قدر اہمیت ہے؟ ایک انسان اگر عالم ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، تو یعنی اگر غلام ہوئے پھر بھی اس کو ایک مقام دیا جاتا ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مقام عثمان میں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ یہاں، چونکہ حضرت عمر ان کو مکہ المکرمہ کا ذمہ دار مقرر کیا کرتے تھے، پوچھا کہ آپ یہاں ہیں تو مکہ کا ذمہ دار کس کو مقرر کیا؟ انہوں نے کہا ابن ابزا کو۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے آزاد کردہ غلام ہے۔ کہا آپ نے آزاد کردہ غلام کو مکہ کا ذمہ دار مقرر کر دیا؟ یعنی انہوں نے تعجب کیا۔ تو حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی وہ بڑی اہم، کہا انہو قارئ لکتاب اللہ عز وجل۔ آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ وہ ایک غلام ہے، بلکہ وہ اللہ کی کتاب کا بہترین قاری ہے، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِض، اور فرائض کا بہترین جانکار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا صحیح ہے، ہمارے نبی نے بھی یہ کہا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کے درجے کو بلند کرتا ہے اور بعض کے درجے کو پست کرتا ہے۔ یہ کتاب وہ عظیم کتاب ہے، اور علم کی برکت یہ ہے کہ انسان غلام ہے تو کیا ہوا، انہیں یہ درجہ مل جاتا ہے۔ آزاد کردہ غلام تھی اور درجہ کیا ملا؟ مکہ کا ذمہ دار مقرر ہوئے۔ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ اور جب علم کی بات آئی حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ حضرت امام ابو عالیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مشہور تابعی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی محفل میں جب وہ آتے تھے تو آپ ان کو تخت پر بیٹھاتے تھے، اپنے تخت پر بیٹھاتے تھے، جبکہ عرب کے معزز لوگ، باعزت لوگ تخت کے نیچے فرش پر بیٹھتے تھے۔ آپ ایک آزاد کردہ غلام تھے، لیکن علم کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کو تخت پر بیٹھایا کرتے تھے اور آپ کی تکریم کیا کرتے تھے، آپ کی عزت کیا کرتے تھے کہ آپ ایک عالم ہیں اور آپ کا ایک مقام ہے۔ سوچے کہ آزاد کردہ غلام ہے اور دوسرے باعزت لوگ موجود ہیں، لیکن آپ تخت پر بیٹھتے، بقیہ لوگ فرش بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ علم کی برکت ہے، اور علم کی برکت بڑی ہی زیادہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ خصوصاً، بقیہ تمام لوگ عموماً اس بات پہ خصوصی توجہ دیں کہ ہم علم کے میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، خود دینی تعلیم حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں، اس میں ہمارے لیے بہت ہی بہتری ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پوری دنیا کی دولت مل جائے، پوری دنیا مجھے مل جائے اور میں پوری دنیا کی دولت کو خرچ کر دوں تو میرے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہوگی اس چیز کی بنسبت کہ میں ایک باب سیکھوں اور اسے لوگوں تک پہنچاؤں۔ حدیثوں سے، حدیث کی کتابوں سے ایک باب سیکھوں، باب الوضو سیکھوں، باب الغسل سیکھوں، یا کوئی بھی ایک باب سیکھوں اور اسے دنیا تک پہنچا دوں، یہ چیز میرے لیے بہتر ہے بجز اس کے کہ میرے پاس دنیا کی پوری دولت آ جائے اسے میں خرچ کر دوں۔ اللہ اکبر! ہمارے اسلاف علم کی کیا قدر کیا کرتے تھے، علم کی کیا ویلو دیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، علم کی فیلڈ میں ہمیں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے غزوہ بدر کے قیدیوں کو، غزوہ بدر کے قیدیوں کو جب انسان مر گیا اب وہ کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا، تین چیزیں باقی رہتی ہیں، تین چیزیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ او علم ينتفع به، نفع بخش علم۔ اگر مرنے والا صاحب علم تھا، ان کی وفات ہو جائے گی، اس کے باوجود
اس کے علم کے ذریعے ان کو فائدہ ملتا رہے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال پہلے ہمارے بیچ سے رخصت ہو چکے، لیکن ان کا علم باقی ہے، ان کی کتاب بخاری شریف باقی ہے۔ آج دنیا کے مدارس میں اس کا درس دیا جاتا ہے، آج ان کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ وہ انتقال کر چکے لیکن ان کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ کتنی اہم چیز ہے، اس لیے علم کو ہم سیکھتے رہیں اور علم کے میدان میں ہم آگے آتے رہیں۔ قرآن کریم کے اندر اہل علم کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور علم والوں کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ ساتھ علم والے کے درجے کو بھی اللہ بلند کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، اللہ تعالیٰ نے جب توحید کی شہادت دی، لا الہ الا اللہ کی شہادت دی، تو شہادت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی شامل کیا اور علم والے کو بھی شامل کیا۔ حالانکہ اللہ کی شہادت خود ہی کافی تھی، لیکن اللہ نے اپنی شہادت کے ساتھ علماء کو، فرشتے کو اور علماء کو شامل کر کے علماء کے مقام کو بڑھا دیا اور بتا دیا کہ علماء کا مقام بہت اونچا ہے، علماء کا مقام بہت اونچا ہے۔ اس لیے علماء کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ علماء کی قدر نہیں کرتے، علماء کی عزت نہیں کرتے، یہ انتہائی افسوسناک چیز ہے۔ علم کے لیے ہمارے اصحاب نے کہاں سے کہاں تک کا سفر کیا، آپ اگر مطالعہ کریں تو آپ کو خود تعجب ہوگا اور آپ حیران رہیں گے کہ ہمارے اسلاف نے علم کے لیے کتنی محنت اور کتنی کوشش کی۔ ایک شخص کا واقعہ آتا ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جب انہوں نے سنا کہ ان کے پاس ایک حدیث ہے تو اس حدیث کو لینے کے لیے یہ ملک شام کا سفر کرتے، وہی شام جہاں اس وقت لڑائیاں جھگڑے وغیرہ ہیں، وہاں پر یہ پہنچتے ہیں۔ جب پہنچے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کس وجہ سے آئے ہو، کیا وجہ ہے، کیا کوئی تجارت مقصد ہے یا کوئی اور چیز؟ کہتے ہیں نہیں، مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ کے پاس رسول پاک کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو لینے کے لیے آپ کے پاس آئے ہوں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات! آپ اگر سرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا، سعودیہ عربیہ سے، مدینۃ الرسول سے دمشق جو ہے، جو شام کا ایریا ہے، 1012 1300 1500 کلومیٹر، مان لو یہاں سے ممبئی اتنا، آپ ٹرین سے جائیے ممبئی، آپ کو 24 گھنٹہ 28 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اتنا دور کا سفر اس وقت اور اس زمانے میں انہوں نے طے کیا۔ کتنی مشکلات ہوا کرتی تھی، آج سفر کے اندر بہت سہولت اور آسانیاں ہو گئی ہیں، اس وقت بڑی مشکلات اور دقتیں ہوا کرتی تھی۔ اس دور کے اندر علم حدیث کے لیے، حدیث پاک کو حاصل کرنے کے لیے، علم کی غرض سے وہ شخص مدینۃ الرسول سے، رسول پاک کے شہر سے دمشق جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر ان سے وہ حدیث لیتے ہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ کے اس جذبے کو دیکھا تو آپ نے رسول پاک کی حدیث آپ کو بیان فرمائی، کہا سنو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من سلک طریقا یبتغی فیہ علما، کہ جو کسی راستے کو طے کرتا ہے علم حاصل کرنے کی غرض سے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پنکھ کو، بازو کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے، اور طالب علم کے لیے، علم حاصل کرنے والوں کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ آسمان کے اندر یہ فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور زمین کے اندر زمین کی مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹیاں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ کتنی اہم چیز ہے اور کتنی بڑی چیز ہے۔ اس لیے جو ہمارے عزیز طلبہ ہیں، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت ہی بڑی بشارت ہے، اور جو بقیہ ہمارے تمام لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ایک بہت اہم پیغام ہے کہ ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ جو ہمارے بڑے لوگ ہو چکے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ اب ہم کیسے سیکھیں، آپ کے لیے ابھی بھی وقت ہے۔ آپ دینی کتابیں خریدیں، اپنے گھروں کے اندر رکھیں، صحابہ کے واقعات، نبیوں کے واقعات اور دیگر لوگوں کی دینی جو ہماری کتابیں ہیں انہیں آپ خریدیں، رکھیں، پڑھیں اور علم حاصل کریں۔ علم سیکھنے
کی کوئی عمر نہیں ہوتی، آپ تا زندگی علم سیکھتے رہیں۔ یہ علم کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ آپ اگر علم کی فیلڈ میں آئیں گے تو پھر آپ کو اس کا احساس ہوگا۔ آئیے میں چند باتیں اس تعلق سے بھی رکھ دوں، ویسے تو اس تعلق سے بھی اور بہت ساری باتیں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول علم سیکھنے کی غرض سے اپنے ایک انصاری صحابی کو طے کر لیتے ہیں کہ ایک دن آپ رسول اللہ کے پاس جائیں گے، ایک دن میں جاؤں گا، جس دن میں جاؤں گا اس دن میں حدیثیں سیکھ کر آؤں گا، آپ کو سکھا دوں گا، آپ تجارت میں بیزی ہو جائیے گا، اور جس دن آپ جائیے گا آپ سیکھ کر آئیے گا، مجھے سکھا دیجیے گا، اس دن میں تجارت کر لوں گا۔ اس طرح آپ کی بھی تجارت چلے گی، میری بھی تجارت چلے گی، آپ بھی سیکھ لیں گے، میں بھی سیکھ لوں گا، اور جس دن میں نہیں گیا رہوں گا اس دن آپ مجھے سکھا دیں گے، جس دن آپ نہیں گئے ہوں گے اس دن کا آپ مجھے سکھا دیں گے۔ کیا سسٹم ہے، اللہ اکبر! اس طرح سسٹم لگا کر علم سیکھا کرتے تھے۔ بہرحال اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں جو علم کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہیں۔ آئیے چند باتیں یہ بھی عرض کر دوں کہ علم کے ساتھ ساتھ علماء کا کیا مقام ہے، علماء کا کیا مقام ہے، اور علماء کے ساتھ جو لوگ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا۔ آئیے اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جو اپنے علماء کی توہین کرے وہ آخرت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، آخرت میں کامیاب ہونا اس کے لیے مشکل ہے۔ جو علماء کی توہین کرتا ہو، علماء کی شان میں گستاخیاں کرتا ہو، علماء کو نیچا دکھانے کے لیے شکوے شکایت کرتے ہوں، وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح امام اوزاعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے علماء کی توہین کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جو لوگ علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کی ہجو بیان کرتے ہیں، علماء کے خلاف نفرت عداوت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھو یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء درہم و دینار چھوڑ کر نہیں گئے، علماء یہ انبیاء جو درہم و دینار نہیں چھوڑ کر گئے بلکہ انہوں نے میراث میں جو چھوڑا وہ علم چھوڑا، اور اس علم کے وارث علماء ہیں، علماء ہے، نبیوں کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی شان میں گستاخی کریں گے تو یقین جانیں کہ آپ بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو بتلا دوں، عمران بن موسیٰ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو العروق نامی شخص سے میری ملاقات ہوئی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، اور پھر مجھے یہ پتا چلا کہ یہ شخص 45 دن تک کتے کی طریقے سے بھونکتا رہا اور پھر جا کر اس کی موت ہو گئی۔ مجھے بعد میں معلوم پڑا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے تھے۔ اللہ اکبر! علماء کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، علماء کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے اور علماء کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوڑے برسائے تھے، نتیجہ کیا ہوا؟ 45 دن تک کتوں کی طریقے سے بھونک بھونک کر وہ انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے وہ ظالم جس نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اسی طریقے سے آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کون ہے؟ مفسر قرآن ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی لگام کو پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اے عبداللہ بن عباس میری لگام آپ پکڑے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ کہا نہیں ھاکذا یفعل بالعلماء، اسی طریقے سے علماء کے ساتھ کیا جاتا ہے، علماء کی عزت و تکریم ایسے ہی کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے اسلاف کیسے تھے، ہمارے جو گزرے ہوئے نیک لوگ ہیں وہ کیسے تھے، ہمارے صحابہ کیسے تھے، اپنے علماء کی، اپنے بڑوں کی کیسے عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی تکریم کرنا، علماء کی تکریم کرنا یہ اللہ کی تکریم کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ علماء کی عزت کرتے ہیں یوں سمجھیں آپ اللہ کی عزت کر رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ، لمبی حدیث اس کا ٹکڑا، وحامل القرآن، قرآن کے اٹھانے والے یعنی قرآن کو سیکھنے سکھانے والے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے جو علماء ہیں، علماء کی عزت یوں سمجھے اللہ کی عزت کرنا ہے، علماء کی تکریم کرنا اللہ کی تکریم کرنا ہے۔ یہ بڑی ہی اہم چیز ہے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں۔ یہی وجہ ہے
کہ ہمارے جو سلف تھے وہ بہت ہی اس سلسلے میں محتاط رہا کرتے تھے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حمص کے گورنر کو شاہی فرمان جاری کیا، خط لکھ کر شاہی فرمان جاری کیا کہ علماء کو، آپ کے ہاں جو علماء ہیں ان کو اتنی تنخواہیں دی جائیں، اتنی تنخواہیں دی جائیں بیت المال سے، تاکہ وہ علم سیکھنے اور قرآن پڑھنے اور یہ حدیث سیکھنے وغیرہ میں ان کو پھر یعنی مال کا محتاج نہ رہنا پڑے، مال کا محتاج نہ رہنا پڑے۔ مگر آج یہ دور نہیں، آج تو علماء کو چوسنا اکثر لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسے بھی ہیں جو علماء کی بڑی قدر کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، وہ لوگ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں۔ بہرکیف علماء کی قدر ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے علماء ہیں، یہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں جو نبیوں کی باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں اور حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ علماء کی اگر ہم قدر کریں گے، یقین مانیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی عزت عطا کرے گا اور ان کی برکت سے ہمیں بہت سارے ہمیں خیر عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم اس سلسلے میں محتاط رہنے کی کوشش کریں۔ اور بہت ساری بات ہے لیکن وقت اب کم ہے، میں اب انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں مولا کریم ہم سب کو علم کے میدان میں آگے آنے کی توفیق عطا فرما اور علم سیکھنے اور علماء کی عزت اور قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جب تک زندہ رکھے دین اور ایمان پہ، جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم